سندھ حکومت طلباء کو کورونا وائرس وبا سے محفوظ رکھنے کے لیے متحرک 9ویں سے 12ویں جماعت کے طالب علموں کو کورونا ویکسین لگانے کا فیصلہ۔ صوبائی حکومت نے ضلع افسران کو خط لکھ دیا، اسکول کالجز کھلنے سے پہلے ویکسینین کے عمل کو تیز بنایا جائے۔ دوسری جانب جامعہ کراچی کا بڑا اقدام، طلباء کو ان کے ڈپارٹمنٹس میں ہی ویکسینیشن لگانے کا عمل شروع۔ 43,000 طلباء کو انسداد کورونا ویکسین لگائی جائے گی۔ کراچی میں کورونا وائرس کا پھیلاؤ پھر بڑھنے لگا۔ وائرس کے 782 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ مثبت کیسز کی شرح 14.1% ہو گئی۔ شہر میں مزید 25 افراد مہلک وائرس کے باعث دم توڑ گئے۔ 991 مریضوں کی حالت تشویشناک۔ مختلف اسپتالوں میں 81 مریض وینٹیلیٹرز پر ہیں۔ پولیو اور ٹی بی سے نمٹنے کے لیے نئی حکمت عملی تیار۔ صوبائی حکومت نے 28 رکنی اعلیٰ سطح کی کمیٹی قائم کر دی۔ ٹی بی کی ویکسینیشن اور پولیو سے بچاؤ کے خطرے پھیلانے کو یقینی بنایا جائے گا۔ دوسری جانب خسرہ کی وبا سے چھٹکارے کے لیے مہم کا آغاز، اسٹیئرنگ کمیٹی بھی قائم۔ نارتھ کراچی میں اسٹریٹ کرمنلز شہریوں کے ہتھے چڑھ گیا۔ مشتعل افراد نے ملزم کو چھت سے نیچے پھینک دیا۔ ہجوم کو منتشر کرنے کے لیے پولیس کو ہوائی فائرنگ کرنا پڑی۔ ایک اور پولیس مقابلے پر سوالیہ نشان لگ گیا۔ ورثاء کا شدید احتجاج مقابلے کو جعلی قرار دے دیا۔ ایڈیشنل ایس ایچ او سراج خٹک سمیت ملوث تمام اہلکار معطل، کام سے روک دیا گیا۔ تمام اہلکار انکوائری کے لیے طلب۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی عمران یعقوب منہاس نے ایس پی لانڈھی شاہ نواز چاچڑ کو 48 گھنٹے میں انکوائری رپورٹ جمع کروانے کا حکم دے دیا۔ امن و امان کی صورتحال، اسٹریٹ کرمنلز اور منشیات فروشوں کے خلاف ایکشن کی حکمت عملی تیار۔ ہر صورت ساؤتھ زون میں اسٹریٹ کرائم اور منشیات فروشی کو روکنے کا فیصلہ۔ ڈی آئی جی ساؤتھ جاوید ریاض اکبر کی زیر صدارت پولیس افسران کا اجلاس۔ مواج گوٹ بم دھماکے سمیت اہم کیسز پر تحقیقات تیز کرنے کی ہدایت۔ ایک اور کوشش، ایک اور ناکامی۔ سی ویو پر پھنسے جہاز کو نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن بغیر کامیابی کے معطل۔ جہاز اور کرین بوٹ کے درمیان باندھا گیا رسہ پھر ٹوٹ گیا۔ جہاز کو 12 سے 15 میٹر آگے دھکیلا گیا جو پھر واپس اپنی پوزیشن پر آ گیا۔ سمندر میں ہائی ٹائیڈ کا آج آخری روز، آپریشن 8 ستمبر سے پہلے شروع کرنا ناممکن لگنے لگا۔ ایپٹما جنرل الیکشنز میں گوہر اعجاز گروپ کا کلین سویپ۔ مسلسل 13ویں مرتبہ گوہر اعجاز گروپ بلا مقابلہ منتخب ہو گیا۔ ٹیکسٹائل سیکٹر میں ایکسپورٹ بڑھانے میں گوہر اعجاز کی کاوشوں کے باعث ایکسپورٹرز نے ایک بار پھر بلا مقابلہ منتخب کیا۔ گوہر اعجاز کی جانب سے تمام نومنتخب عہدیداران کو مبارکباد۔ نومنتخب باڈی کا گوہر اعجاز کی سرپرستی میں ٹیکسٹائل انڈسٹری کی بہتری کے لیے کام کرنے کا عزم۔ اپوزیشن شہر قائد میں سیاسی پاور شو کے لیے تیار۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کو 29 اگست کو جلسے کی اجازت مل گئی۔ ڈی سی شرکی نے پی ڈی ایم کو باغ جناح میں عوامی اجتماع کی اجازت دے دی۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر شرکی نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ جے یو آئی کے مقامی قیادت نے ڈی سی سے اجازت مانگی تھی۔ وزیراعظم عمران خان عوام کے سامنے بے نقاب ہو چکے ہیں۔ اگلا الیکشن جیالے ہی جیتیں گے۔ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ ملک بھر سے سیاسی رہنما رابطے میں ہیں۔ آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری سے سابق وزیراعظم راجہ پرویز اشرف کی ملاقات۔ سکھر میں وکلاء اور ٹول پلازہ اسٹاف کی جھگڑے نے طول پکڑ دیا۔ بار کونسل کی کال پر سندھ بھر میں عدالتی بائیکاٹ۔ وکلاء نے ہائی کورٹ کے مرکزی عمارت کے دروازہ بند کر دیا۔ ہڑتال کی وجہ سے سینکڑوں مقدمات کی سماعتیں متاثر۔ سائلین کو پریشانی کا سامنا۔ پولیس اہلکار ہائی کورٹ کے احاطے میں بے بسی کی تصویر۔ سافٹ ویئر انجینئر محمد راشد سمیت درجنوں لاپتہ افراد کے اہل خانہ کی درخواستوں پر سماعت۔ ہائی کورٹ کا 11 ستمبر تک لاپتہ افراد بازیاب کروانے کا حکم۔ لاپتہ افراد کو کون واپس لائے گا؟ ہائی کورٹ کا استفسار۔ وکیل رینجرز نے کہا 1200 لاپتہ افراد میں سے صرف 300 باقی رہ چکے ہیں۔
سندھ ہیومن رائٹس کمیشن کی جانب سے چیف سیکرٹری سندھ کو سالانہ رپورٹ پیش۔ کمیشن کی چیئرپرسن جسٹس ریٹائرڈ ماجدہ رضوی نے چیف سیکرٹری سندھ کو کمیشن کی کارکردگی سے آگاہ کیا۔ 2019-20 میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی 728 شکایات موصول ہوئیں۔ کمیشن عورتوں اور بچوں کے حقوق بارے آگاہی مہم چلائے۔ چیف سیکرٹری کی ہدایت۔ کے وی ایس ایس اسپتال میں ادویات کی خریداری میں کرپشن ریفرنس کی سماعت فاضل جج کے رخصت کے باعث لنک جج کے پاس ہوئی۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر مفرور ملزمان سے متعلق رپورٹ طلب کر دی۔ نیب کے مطابق ادویات کی خریداری میں سیپرا رولز کی خلاف ورزی کی گئی۔ ملزمان نے ملی بھگت کر کے قومی خزانے کو 67 کروڑ سے زائد کا نقصان پہنچایا۔ قلعدن تنظیم کے کارندے سعد عزیز کے خلاف مقدمے کی سماعت تفتیشی افسر کے غیر حاضری پر انسداد دہشت گردی عدالت برہم۔ عدالت کا تفتیشی افسر کو اظہار وجوہ کا نوٹس۔ کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کی نااہلی، فنڈ ادائیگی کے بغیر ہی تنخواہ میں کٹوتی جاری۔ 8 ماہ گزرنے کے بعد واٹر بورڈ ملازم علی رضا ہاؤس بلڈنگ فنڈز کے لیے منتظر۔ محکمہ فائنانس کی بھرتی قرض ادائیگی کی بنا ہی کٹوتی شروع کر دی۔ ملازم کا کہنا ہے کہ فنڈز کے حصول کے لیے محکمہ فائنانس کے چکر لگانے پر مجبور ہیں۔ میرا ناکا سے شیر شاہ جانے والی سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار، جگہ جگہ گڑھے اور پانی ٹریفک جام کی وجہ بن گیا۔ راہگیروں کے لیے سفر اذیت ہو گیا۔ شہری سڑک کی تعمیر و مرمت سے نا امید۔ دوسری جانب کرنگی 1.5 نمبر کا بھی برا حال۔ مین سڑک پر سیوریج کا پانی اور کچرے کے انبار مکینوں کے لیے عذاب بن گئے۔ تعفن سے بیماریاں پھیلنے لگیں۔ شہر میں غیر قانونی تعمیرات اور انفراسٹرکچر کی تباہ حالی، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے آفس کے باہر شہری سراپا احتجاج، شدید نعرے بازی۔ احتجاج کے باعث ٹریفک کی روانی بھی متاثر، شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ شہر میں پانی چوری روکنے کے لیے بڑا ایکشن۔ الفلاح پولیس اسٹیشن جامعہ ملیح کے قریب قائم غیر قانونی ہائیڈرنٹ مسمار کر دیا گیا۔ ٹیم نے موٹریں، پائپ اور سیکشن پمپ ضبط کر لیے۔ پانی چوروں نے واٹر بورڈ کی لائن سے غیر قانونی کنیکشن کر کے مصنوعی تالاب بنا رکھا تھا۔ محکمہ آبپاشی اور اوقاف میں افسران کی اکھاڑ پچھاڑ، 19 احمد دستی ڈپٹی سیکرٹری محمد، جبکہ محکمہ آبپاشی تعینات کر دیا گیا۔ ڈپٹی سیکرٹری آبپاشی خادم حسین کے خدمات فوڈ کنٹرول اتھارٹی کے سپرد۔ ڈائریکٹر فائنانس پی ڈی ایم میں زاہد حسین شر کو چیف ایڈمنسٹریٹر اوقاف لگا دیا گیا۔ چیف ایڈمنسٹریٹر اوقاف شریف شیخ ڈائریکٹر فائنانس پی ڈی ایم میں تعینات۔ افضل زیدی کو میونسپل کمشنر کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کا اضافی چارج دے دیا گیا۔ افضل زیدی پروجیکٹ ڈائریکٹر بلدیات کے عہدے پر تعینات۔ محکمہ سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن کوآرڈینیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ انٹر بینک میں ڈالر 47 پیسے سستا۔ انٹر بینک میں ڈالر 165 روپے 81 پیسے کا ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت میں 40 پیسے کی کمی۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 166 روپے 40 پیسے کا ہو گیا۔ ادھر پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں مندی، 100 انڈیکس میں 272 پوائنٹس کی کمی۔ 100 انڈیکس 47,363 کی سطح پر بند۔ مہنگائی نے غریب عوام کا جینا محال کر دیا۔ اشیاء ضروریہ کی قیمتیں روزانہ کی بنیاد پر بڑھنے لگیں۔ شہری دکانوں سے اور دکاندار منڈی سے اشیاء مہنگی ملنے پر شکوہ کناں۔ گاجر 120، بھنڈی 160 اور ادرک 400 میں فروخت ہونے لگا۔ برائلر مرغی نے ٹرپل سینچری کر لی، سرکاری ریٹ 214 مقرر۔ دکاندار گاہکوں سے 300 روپے فی کلو وصول کرنے لگے۔ اور ٹرک میکٹو گولف لیگ کا اوپننگ میچ 29 اگست کو ہوگا۔ ہر فرنچائز کے پاس 25 پلیئرز ہوں گے جو 18 ہولز میں میچ کھیلیں گے۔ لیگ کا باقاعدہ آغاز 3 اکتوبر سے ہوگا۔ سی ای او ٹرک میکٹو ابرار احمد کہتے ہیں کہ گولف کو پاکستان میں عالمی معیار پر لے کر جائیں گے۔